27 फरवरी 2019 को पाक फضائیہ کے طیاروں نے تاریخ رقم کرتے ہوئے 2 بھارتی طیاروں کو مار کرایا۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس حملے کی اصل وجوہات اور اس واقعے کے پیچھے پوشیدہ رازوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو زبردست معلومات فراہم ہو سکیں۔ بھارت میں جب پلوامہ کا دھماکہ ہوا تو اس میں اس کے 40 فوجی ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ انڈین آرمی اور انڈین حکومت اور میڈیا نے اس کے بارے میں معلومات اور تفصیلات دینے کی بجائے فوری طور پر پاکستان پر الزام لگا دیا اور پاکستان کو کہا کہ یہ سب کچھ کروانے والا پاکستان ہے، جو دہشت گرد پاکستان سے آئے، انہوں نے آ کر یہاں پہ حملہ کیا اور اس کو پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت کی جو ہے وہ بیکنگ حاصل رہی ہے اور وہی آ کر یہاں پہ حملے کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سی ایسی علامی قوت ہے کہ ادھر دھماکہ ہوتا ہے اور ادھر ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارا کام پاکستانی دہشت گردوں نے کیا ہے۔ ان کے پاس نہ تو کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی آج تک کوئی اس سلسلے میں وہ پیش رفت کر سکے، اور اگر وہ پاکستانی دہشت گرد ان کے اندر ہیں تو وہ اتنے نکمے ہیں کہ وہ ان کو پکڑ ہی نہیں پاتے اور ان کے ہاتھ ہی نہیں آتے، اور اگر پاکستانی دہشت گرد ان کے اندر بیٹھے ہیں تو یہ تو خود انڈین جو لوگ ہیں ان کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ لیکن بہرحال وہ سارے کا کام چھوڑتے ہیں اور جو بھی الزام ہوتا ہے وہ پاکستان پر لگا دیتے ہیں۔ یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اچھی بڑی زبردست قسم کی علامی قوت ہو جس سے وہ سارا یہ کام جو ہے وہ بیٹھے بٹھائی پتہ کرا لیتے ہیں۔ بھارتیوں کے دل میں پاکستانیوں اور پاکستانی فوج اور پاکستانی حکومت اور دیگر اداروں کے بارے میں بہت زیادہ خوف اور ڈاؤٹ موجود ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت بزدل اور کم عقل ہے۔ بزدل اور کم عقل اس لیے ہیں کہ وہ اپنی حکومت اور فوج کی دال روٹی کی خاطر ان کے تمام بولے ہوئے جھوٹوں کو وہ من تسلیم کر لیتے ہیں، اور وہ ان کی عوام بہت جلد گمراہ ہو کر جذباتی ہو جاتی ہے اور وائلنٹ ہو جاتی ہے۔ میری ویڈیوز بھی بہت ساری جو بنائی جاتی ہیں اور ان کو سنائی دیتی ہیں اور دکھائی دیتی ہیں، وہ بھی ان کو بہت بری لگتی ہیں اور وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور شاشی کے دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور بڑے زبردست قسم کے کمنٹس بھی کرتے ہیں۔ لیکن یقین مانیے کہ حقیقت یہ ہے کہ بھارت عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے، وہ ایک ایسا والکینو بن چکا ہے جو کہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ اور سب سے دردناک حقیقت یہ ہے کہ بھارتی جو سورما ہیں اور بھارتی لیڈر ہیں، بھارتی فوج ہے، وہ اس سارے معاملے کے لیے اپنی ہی عوام کو ایندھن کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ایسے کئی واقعات ریکارڈ ہو چکے ہیں جس میں کہ انہوں نے اپنی ہی فوج کے اپنے ہی لوگوں کو مارا ہے اور اپنے ہی جو سارے معاملات ہیں ان کا ڈونگ رچایا ہے۔ اس سارے ڈرامے کے پیچھے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی را ہی نکلتی ہے، اور یہ واقعات جو ہوئے 2 سال پہلے اس سارے کے جو ثبوت ہیں وہ اب مل چکے ہیں کہ ان کے نوجوانوں اور سپاہیوں کے خون کو بہانے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے، جنہوں نے اس سارا ڈرامہ رچایا اور اس سارے ڈرامے کا الزام پاکستان پر لگانے کے لیے اپنے ہی لوگ بروا دیے۔ اب آتے ہیں بھارتی حملے کی طرف۔ بھارت نے 26 فروری کی رات پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان کے علاقے میں آتے ہی ڈراپ ٹینکس گرائے اور واپس چلتے بنے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے ڈراپ ٹینکس کیوں گرائے اور انہوں نے پوری طرح حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس کا بڑا آسان جواب ہے۔ بھارتی پائلٹ جب پاکستان کی طرف آ رہے تھے تو لازمی طور پر پاکستان بھی اس کی ریاکشن میں اپنے ہتھیاروں کو اس طرف لے کے جا رہا تھا تاکہ ان کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ بھارتی ہتھیاروں کو جب یہ پتہ چلا کہ پاکستانی جو ہتھیارے ہیں ان کے سے زیادہ دور نہیں ہیں تو انہوں نے یہاں پر ڈراپ ٹینکس گرائے اور حملہ کیے بغیر ہی واپس چلے گئے، کیونکہ وہ چند کلومیٹر ہی ابھی اندر آئے تھے، یہ سمجھے کہ 3 یا 4 کلومیٹر اندر آئے تھے کہ ان کو احساس ہوا کہ اب یہ چند لمحوں کی بات ہے کہ پاکستان ایئر فورس والے بھی ہم تک پہنچنے والے ہیں۔ ڈراپ ٹینکس کیا ہے؟ ڈراپ ٹینکس میں 300 سے 400 گیلن تیل ہوتا ہے جو کہ دور جا کر حملہ آور ہونے کے لیے ہتھیاروں میں لگائے جاتے ہیں۔ ان ڈراپ ٹینکس کو حملے سے پہلے گرایا جاتا ہے تاکہ آسانی سے حملہ کیا جا سکے، کیونکہ ہتھیارے حملہ کرنے کے لیے نچلی طرف آتے ہیں اور اگر یہ ڈراپ ٹینکس کو نہ گرایا جائے تو ان کا واپس اوپر اٹھ کر تیزی سے واپس بھاگ جانا یا نکل جانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا۔ پاکستان پر حملے کے لیے میراج 2000 ہتھیاروں کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا۔ یہ ہتھیارے خصوصی ٹارگٹس کے لیے بڑے مشہور اور معروف مانے جاتے ہیں
اور ان میں پریسیجن قسم کے ٹارگٹس کے لیے جو ہے وہ آلات بھی لگائے گئے۔ اب وہ سرجیکل اسٹرائک تو کرنے آئے تھے، لیکن اتنی گھبراہٹ ہوئی، اور پاکستانی جو پائلٹس ہیں اور پاکستانی جو جہاز ہیں ان کی آمد کو سن کر اور ان کو جو ہے ٹریک کر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اب تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، اس لیے وہ ڈراپ ٹینکس پھینک کر ہی فوری طور پر واپس ہو گئے تاکہ کوئی بھی ان کے لیے مسئلہ مسائل کھڑا نہ ہو اور وہ خیر خیریت سے واپس پہنچ جائیں۔ ڈراپ ٹینکس میں کیونکہ تیل بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ جہاں پہ بھی گرتے ہیں عموماً اس پہ آگ لگ جاتی ہے، یہ کافی وزنی بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس کے گرنے کی کافی آواز بھی آتی ہے اور اس سے آگ تو لگ ہی جاتی ہے۔ مثلا چند ماہ پہلے جو بھارتی ایئر فورس کا ایک طیارہ گوا ایئرپورٹ سے پرواز کر اوپر جا رہا تھا، جو ہی MiG 29 نے تھوڑی سی ہائٹ لی تو اس نے اپنا ڈراپ ٹینک جو ہے وہ گرا دیا، جو کہ غلطی سے بٹن دبانے کی وجہ سے پائلٹ سے گر گیا تھا۔ جو ہی یہ ڈراپ ٹینک گرا تو ایئرپورٹ پر زوردار دھماکہ ہوا اور اس جگہ پر آگ لگ گئی۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اتنی حیصل میں اور اتنی پریشانی میں آئے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے مقابلے میں پاکستان ایئر فورس والے آ رہے ہیں تو انہوں نے ڈراپ ٹینکس گرائے ہی تھے کہ وہ ان کو واپس فوری طور پر جانا پڑا اور وہ صحیح طرح سے حملہ بھی کر نہ پائے۔ اب فضائی جنگ بہت پیچیدہ ہو چکی ہے، یہ ایک بڑا ہی ٹیکنیکل کام ہو چکا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر اور BVR میزائلوں کے آنے کی وجہ سے طیاروں کی ڈاگ فائٹ کا رواج تو کافی کم ہو گیا ہے اور اس کے امکانات بھی کم ہو گئے ہیں، لیکن یہ ایک بیٹل فیلڈ کریٹ کی جاتی ہے جس میں الیکٹرانک وارفیئر کے طیارے اور جنگی طیارے مل کر ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں اور آنے والے طیاروں کو بلائنڈ کر کے اور گھیر کر مارتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بلائنڈر الیکٹرانک وارفیئر طیارہ فضا میں تھا، ادھر سے پاکستانی JF-17 تھنڈر فضا میں تھے، اور انہوں نے پاک فضائیہ کی طیاروں نے مل کر بھارتی MiG 21 اور SU طیارے کو گھیر لیا اور بلائنڈ کر لیا اور ان کو بھاگنے نہ دیا، اور ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ اب ہم کریں کیا، اور وہ اتنی ہی گھبراہٹ میں وہ دونوں طیارے مار کرائے گئے۔ اس میں جو بلائنڈر طیارہ الیکٹرانک وارفیئر کا طیارہ استعمال ہوا وہ پاکستان میں ہی بنایا گیا ہے، اس میں جو آلات لگائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس میں لگائے گئے ہیں اور پاکستانیوں نے ہی ان کو ڈیزائن کیا ہے۔ بھارتی طیاروں کے گرائے جانے کے فوری بعد بھارتی میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا اور یہ تاثر دینا شروع کر دیا کہ بھارتی لڑاکا طیارے فنی خرابی کی وجہ سے گر کر تباہ ہوئے ہیں، جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک ہیلی کاپٹر بھی غلط فہمی بھی گر گیا ہے جس کو انہوں نے خود ہی اپنی توپوں سے نشانہ بنا دیا، جس میں 5 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اطلاع یہ تھی کہ 2 طیارے پاکستان نے مار کر آئے ہیں اور دونوں پائلٹ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ ایک پائلٹ گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ ابھی نندن تھا، اور اس کی ویڈیوز بھی فوری طور پر سامنے آ گئی، لیکن مقامی طور پر یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک اور پائلٹ بھی ہے جو ابھی نندن کے علاوہ تھا جس کی گرفتاری نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال اس کو جو ہے ڈھونڈا جا رہا ہے اور کہاں پہ ہے یہ پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر بھی بعد میں غائب ہو گیا اور یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ یہ کون سا جو پائلٹ تھا جس کو ڈھونڈا جا رہا تھا، کیونکہ دوسرا طیارہ تو SU-30 تھا جو کہ بھارتی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی F-16 تھا یا کسی اور ملک کا F-16 تھا۔ قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ F-16 پاکستان کا نہیں تھا، جس کا ملبہ بار بار بھارتی جو ایئر فورس کے لوگ ہیں وہ اس کو دکھا رہے ہیں، اور ان کا اصرار بھی اپنی جگہ پر کسی حد تک ٹھیک تھا۔ ان کا اصرار اس لیے ٹھیک تھا کہ جو F-16 کا ملبہ وہ دکھا رہے تھے وہ پاکستان کا نہیں بلکہ اسرائیل کا ہو سکتا ہے، اور جو دوسرے پائلٹ کو ڈھونڈا جا رہا تھا وہ انڈین نہیں بلکہ اسرائیلی ہی ہو۔ اب اصل حقیقت کیا ہے یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ابھی نندن کو گرفتار کیا گیا اور واپس کیا گیا یہ تو سب نظر آتا ہے، لیکن اگر اسرائیلی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تو اس کو نہیں دکھایا گیا، تو اس میں یہ ضرور سوچا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے اپنے سیاسی اور خارجی معاملات کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ چھپایا ہو، کیونکہ آج تک عمران خان کی حکومت کو جو اپوزیشن ہے ابھی نندن کے معاملے میں بہت آڑے ہاتھوں لیتی ہے، حالانکہ عالمی سطح پر اس سارے معاملے کو بڑی پذیرائی ملی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ نے اسرائیلی پائلٹ کی رہائی کو آسان بنانے کی خاطر
جلدی سے یہ کنفرم کر دیا تھا کہ پاکستان نے F-16 طیاروں کو استعمال نہیں کیا، اور پاکستانی F-16 طیاروں کی کاؤنٹنگ کو بھی کنفرم کرنے میں دیر نہ لگائی، تو ممکن ہے کہ یہ کچھ لو اور کچھ دو والا معاملہ جو ہے وہ ہوا ہو، لیکن یہ سب کچھ کنفرم نہیں ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بھارتی جو ایئر فورس ہے وہ JF-17 تھنڈر کی کامیابی کو جو ہے وہ اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ طیارے کامیاب ہو گئے، جو کہ ان کے لیے بڑی حیران کن اور پریشان کن بات ہے، تو ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ MiG-21 کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پرانی طرز کا طیارہ تھا اور JF-17 نے اس کو گرا دیا ہے، تو یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ لیکن Su-30 طیارے کی تباہی JF-17 طیارے کے ہاتھوں ہونا بھارت کے لیے بہت بڑی خطرے کی گارنٹی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف JF-17 تھنڈر کی کامیابی عالمی مارکیٹ میں بہت اوپرلے درجے پر چلی گئی ہے، بلکہ کئی ممالک نے اب اسی وجہ سے اس طیارے کو جو ہے وہ خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ طیارہ وار پروون ہو گیا ہے، اور اس نے شاندار Su-30 طیارے کو مار گرایا تھا۔ اس کی وجہ سے بھارتی تاجیس طیارے کو بھی جو ہے وہ بہت دھچکا لگے گا، کیونکہ وہ پچھلے 40 سال سے نہیں بن پایا، اور اس کی اپنی فضائیہ اس کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے، اور کئی ممالک کو اس کو بھیجنے کی کوشش کی ہے، لیکن عالمی طور پر کوئی ملک بھی اس کو خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مودی سرکار پر۔ مودی سرکار نے اس ناکامی کو رافیل کی عدم دستیابی قرار دے دیا، یعنی ایک طرف تو انہوں نے اپنی ناکامی کا اقرار کیا کہ ان کے پاس اس طرح کے طیارے نہیں تھے جو کہ پاکستانی طیاروں کا مقابلہ کر سکے، دوسری طرف انہوں نے اپنی فضائیہ پر بھی سوالیہ نشان لگا دیے کہ یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے۔ رافیل طیارے اگر بھارتی فضائیہ کا حصہ بھی ہوتے تو اس سے اس قدر فرق نہیں پڑنا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ رافیل طیاروں کو پرواز کے لیے بہت کم استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مہنگے طیارے ہیں جن کی حفاظت بلکہ Su-30 طیاروں سے کی جا رہی ہے، جو کہ ایک بڑا مضحک خیز واقعہ ہے۔ اس طیارے کو پرواز اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ یہ طیارہ بہت مہنگا ہے، اور اس کی پرواز بھی بہت مہنگی ہے، اور اس کی پرواز اس قدر مہنگی ہے کہ امریکی F-35 طیارے کی ایک پرواز کی جو کاسٹ ہے وہ ان طیاروں کی کاسٹ سے کم ہے۔ اسی وجہ سے بھارتی پائلٹس کے پاس ان طیاروں کو اڑانے کا جو مخصوص ایکسپیرینس ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، لیکن پاک فضائیہ کے پاس بہت کثیر مقدار میں JF-17 تھنڈر ہو چکے ہیں، اور ان کو اڑانا اور ان کو رکھنا پاک فضائیہ کے لیے اب ایک نارمل روٹین بن چکا ہے۔ اب جبکہ JF-17 بلاک 3 بھی فراہم ہونے والا ہے، تو وہ تو طیارہ رافیل سے بہت بہتر ہے اور ہر لحاظ سے اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان جلد ہی J-10C طیاروں کی خریداری کے لیے بھی کوشاں ہیں، جو کہ جلد ہی پاک فضائیہ کا حصہ ہوں گے، جس سے پاک فضائیہ مزید بہت بہتر پوزیشن میں آ جائے گی۔ پاکستان نے اس تمام معاملے میں بہت رسپانسبل ملک ہونے کا ثبوت بھی دیا۔ پاکستانی قیادت نے بہت ٹھنڈے اور بہت اچھے طریقے سے تمام معاملے کو ہینڈل کیا، اور پاکستان کی طرف سے جو بھارت پر اسٹرائکس کی گئیں ان کو بھارتی تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس ان کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اسی لیے پاکستان نے اس معاملے کو زیادہ اجاگر بھی نہیں کیا، اور اس معاملے کو جو ہے وہ نارمل طریقے میں رکھا۔ باقی مجھے تو اب یہاں پہ یاد آ رہا ہے کہ اس سلسلے میں ایک بڑی زبردست پنجابی کی مثال ہے کہ مارے تو ڈرایا چنگا، یعنی کہ پاکستان نے ان کو مارا کم ہے اور جو ڈرایا زیادہ ہے۔ اور پاکستانی ایئر فورس کے جو جہاز گئے وہ ان میں معراج طیارے اور JF-17 طیارے موجود تھے، جو کہ نہ صرف اسٹریٹجک ہتھیار لے جا سکتے ہیں بلکہ ایٹمی ہتھیار بھی لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بھارتیوں کو یہ بڑی اچھی طرح پتہ چل گیا کہ یہ معاملات ان کے لیے کوئی اتنے آسان نہیں ہیں، اور چپ کر کے اندر آ جانا ان کے لیے کوئی کھیل نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بھارتیوں نے اب دوبارہ ہمت نہیں کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ 27 فروری جیسے واقعات جو ہے وہ پاکستانی تاریخ کے ایک روشن باب کی طرح ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اس طرح کے معاملات جو ہے وہ شاندار ہی ہوتے رہیں گے۔ فی الحال